ہاں جی ڈاکٹر صاحب. اچھا علی بھائی، ایک بچہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا. ہاں جی. آج جدید سائنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا گروتھ نہیں کر رہا. یہ بچہ پیدا بھی ہوا نا تو یہ ایسے ہی ہوگا، کھا پی نہیں سکے گا، تو اس کو نہیں ضائع کروا سکتے. اگر پتہ چلا ہے پریگنینسی کے دوران کہ بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کی ذہنی گروتھ نہیں ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے کہ کئی ڈاکٹروں نے اس قسم کی پیش گوئیاں کی ہیں اور بعد میں بچہ صحیح پیدا ہو گیا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تو آخری لمحے میں کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے آنکھیں بالکل اینڈ پہ جا کے بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کو پتہ ہے. اس کے اوپر آپ ایک کیاسی کام کے اوپر اتنا بڑا سٹیپ لے لیں، قطن نہیں، کسی صورت نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا جی. اس طرح تو بنیاد بنانا شروع کر دیا جائے، وہی کے ذریعے کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ لادہ بات ہے، اور وہ تو اب وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کو آزمائش سمجھیں، انتظار کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. ان کو کہیں کہ ان کے لیے علمی پھکی اور الزامی جواب یہ ہے کہ بچہ صحیح پیدا ہو کے بھی تو بعد میں خراب ہو سکتا ہے. ہاں کئی بچے ہیں جن کو یعنی نمونیا ہوتا ہے یا ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ محظور ہو جاتے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو صحیح بچوں کو بھی مروا دیں بیچ میں ہی کہ ہو سکتا ہے بعد میں خراب ہی نہ ہو جائے. یہ نہیں ہے. یا پیدا ہونے کے بعد جب خراب ہو جائے، یہ تو ماں کے پیٹ میں ہے، جو بچہ ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اگر معذور ہو جائے تو کیا اس کو قتل کر دیں گے؟ وہ اس لیے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے نا زندہ. ادروائز ان کا بات چلے تو یہ اگلے سٹیپ میں یہ سوال بھی کر ڈالیں گے کہ جی اب اس کی تو ضرورت کوئی نہیں. بھائی اللہ نے اس کو اس طرح آزمایا اور آپ کو اس طرح آزما لیا کہ آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کوئی اینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا آخری جواب یہ ہے کہ اگر آپ خود معذور ہو جائیں پھر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے گولی مار دینی چاہیے یا میری لوگ خدمت کریں، تو آپ کو جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جذبات ہیں. کافی مشہور جی ہیں ایسے معاملات. سورۃ بقرہ یا سورۃ آل عمران میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی امت نے دن فیصلہ کرے گا، مسلمان، یہودی، عیسائی، صحابی، یہ مجھے یاد نہیں ہو رہی. جی پتہ ہے، میرا تو اس سے کلپ بھی چڑھیا ہے، ٹھیک ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. آپ لکھ لیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، تو میرا کلپ کھل جائے گا. میں نے اس آیت کا پورا سیاق و سباق بیان کیا، ٹھیک ہوگا جی. اور جی ضعیف حدیث کسی درجے پر قابل عمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی جی. مسئلہ نمبر 36 میں ریکارڈڈ ہے کہ امام مسلم نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث کسی صورت قابل قبول نہیں. وہ کہتے ہیں حدیثیں 3 کاموں کے لیے ہوتی ہیں، یا تو ہوتی ہیں حلال و حرام کے لیے، نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا، اور تیسرا الترغیب و ترہیب، یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے ڈرانا، یعنی جس کو فضائل اعمال کہتے ہیں. تو امام مسلم نے لکھا ہے فضائل اعمال میں بھی قبول نہیں ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں. جی ہاں میں نے HD کیمرے میں دکھایا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے ضعیف الاسناد احادیث کا فتنہ، تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا جس میں نے HD کیمرے میں بریلویوں کا ترجمہ صحیح مسلم کا مقدمہ دکھایا ہے، صحیح مسلم کے شروع سے، کہ امام مسلم کہتے ہیں تینوں کیٹیگریز میں ضعیف حدیثیں نہیں قبول کی جائیں گی. اور لکھا کہ وہ علماء جاہل ہیں جو حدیث ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں. کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں؟ میرے بھائی آپ جو ٹاپک کہیں گے نا اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ موجود ہے. ابھی تک اللہ کے فضل سے شاید ہی کوئی ٹاپک چھوٹ گیا ہو، وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز ہر ٹاپک کے اوپر لیکچر ریکارڈ. ایک منٹ جی، آپ کو سوال ہے جی، تمہید کے بغیر صرف سوال کیجیے. آپ نے بتایا کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں، ان کو کھا بھی سکتے ہیں ان کے ساتھ. قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ اہل مشرک لوگوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں جی، اس کے بارے میں پھر کیا؟ ہاں جی، میں نے نہیں کہا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، اللہ نے کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے. تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، دوسری جگہ کہتا ہے مشرک کے ساتھ نہیں کھا پی سکتے، تو اللہ نے 2 باتیں کیوں کی ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. میں نے نہیں 2 باتیں کی ہوئی ہیں. پہلے تو آپ کا سوال میں نے صحیح کیا ہے، یہ سوال غلط ہے کہ وہ میں نے کہا ہے اور وہ اللہ نے کہا ہے، دونوں اللہ نے کہے. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ بت پرست مشرک اور کلمہ گو مشرک میں اللہ بھی فرق کرتا ہے. جو آسمانی مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ، چونکہ وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ان کو اللہ نے ان کے شرک کا بھی اس حوالے سے بینیفٹ دیا ہے کہ ان کے ساتھ بت پرست مشرکین والا سلوک نہیں ہوگا، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہوگا، ٹھیک ہوگا جی. اور جو کافر مشرک اور بت پرست مشرک ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں فرق اللہ نے رکھے ہیں. قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یہودی اور عیسائی شرک کر رہے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تو سورۃ المائدہ میں کہہ دیا. تو یہ اللہ نے دونوں کا فرق کر دیا، ٹھیک ہو گیا جی.
تو یہ اللہ نے فرق کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا ہوا. تو اب مجھے بتائیں، یہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی سنیوں کا لڑکا ہو تو یہودیوں کی لڑکی ہو نکاح ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی ہو جاتا ہے. ہم کہیں جی سنیوں کا لڑکا ہو اور شیعوں کی لڑکی ہو، کہتے ہیں نہیں ہوتا. تو ادھر سے ہی آپ ان کا مولویوں کا عقلی لیول دیکھ لیں کیا ہے کہ جو اللہ رسول کو مان رہا ہے صرف ایک فرقے کا اختلاف ہے، اس کو انہوں نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر کر دیا ہوا ہے. اور یہود و نصارہ وہ ہیں جو آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے بلکہ نعوذ باللہ کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے دعوی نبوت غلط کیا ہے. ان کی عورتوں سے آپ نکاح کر رہے ہیں اور جو محمد اور آل محمد کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو فارغ ہے. تو اس سے آپ ہمارا عقلی لیول دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء اور عوام کا.